اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمانو، جسے دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، کہ اے مومن لوگو، اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے۔ پہلے بات ارشاد فرمائی اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس بندے کے من میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، اس کے لیے پھر بہت کچھ اس اللہ کے لیے چھوڑ دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ ورنہ سود کی صورت میں وہ ڈھیر سارا مال جو بندے کو ظاہری نظر آ رہا ہو کہ یہ میرا پروفٹ ہے، یہ میرا منافع ہے، یہ میرے پیسے ہیں، اور انہیں کوئی کہے کہ یہ جو تمہارے پیسے تم آپ نے سمجھ رہے ہو، انہیں چھوڑ دو، یہ تم نہ لو، تو یہ چھوڑنا مشکل ہے بندے کے لیے۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ لوگو، ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جو منافع ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا، اس منافع کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، تو تم بھی اس منافع کو چھوڑ دو۔ تو جو کچھ باقی بچا ہے سود سے، اسے چھوڑ دیں۔ ان کنتم، اگر تم ہو مؤمنین، ایمان والے، اگر تم مانتے ہو نا دل و جان سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، تو فرمایا پھر اس سلسلے کو چھوڑ دو۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے، اگر سود کے سلسلے سے توبہ نہیں کرو گے، سودی مال سے ہاتھ نہیں کھینچو گے، تو فرمایا فَأْذَنُوا، پھر متنبع ہو جاؤ کہ اعلان ہے تمہارے لیے، بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے۔ فرمایا سودی کاروبار پہ لگے رہنے والے بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے اعلان جنگ ہے، کہ گویا یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ براہ راست علل اعلان، سر عام اعلان جنگ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی مرضیاں کی ہیں، قبر و حشر کے اندر پھر ان کے لیے بڑی شرمندگی بھی ہے اور ان کے لیے بڑی پریشانی بھی ہے۔ یقیناً بندہ اگر قبر اور حشر کی شرمندگی اور پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی زندگی بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لگا کے گزارنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کی طرف آ جاؤ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے وہی اوریجنل مال، وہ جو اصل مال تم نے دیا تھا، فرمایا تمہارے لیے وہی تمہارا مال ہے، اوپر کا جتنا اضافہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے، تو وہ جتنا اضافہ ہے سود کی صورت میں، فرمایا چھوڑ دو اسے۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ظلم والا راستہ نہ اپناؤ، اور یہ ظلم جو سود والا ہے یہ بندے کا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے، تو فرمایا تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تمہارے اوپر بھی پھر قبر اور حشر میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم ظلم نہ کرو، پھر تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گویا بندہ بچنا چاہتا ہے اگر آخرت کی شرمندگی سے، بچنا چاہتا ہے آخرت کی پریشانی سے، بندہ بچنا چاہتا ہے دنیا کے اندر اوکھے حالات سے، تو پھر بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا کے گزارے، اللہ کے احکام کو جانے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو اسراتن، تنگ دست بندہ، فناظراتن، تو اسے مہلت دی جائے، الی میسرہ، فراخی تک،
پچھلے سبق میں جو ایک حکم وارد ہوا تھا، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا لوگوں وہ جو اضافے ہیں سود کے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، لیکن تمہارا اوریجنل اور اصل مال جو ہے جو تم نے کسی کو دیا ہوا تھا، فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ مال تم لے لو۔ اب ایک بندہ جس کا نام ثقیف تھا، اس نے مال دیا ہوا تھا بنو مغیرہ کے کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے مطالبہ کیا اس سے کہ ہمارا چلو باقی سب کچھ اللہ معاف کر رہا ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں، ہم اضافہ نہیں لیتے، پر وہ جو ہمارا اوریجنل مال ہے وہ ہمیں واپس کریں۔ اور اس وقت ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اوریجنل مال بھی واپس نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھل لگ گئے ہیں باغات پہ، ہمارے باغات تیار ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کا جو اوریجنل مال ہے نا وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو جب اس انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں مہلت دی جائے، انہوں نے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت والی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو جائے، تم کسی ضرورت مند کو قرض دے بیٹھو اور اس قرض سے تمہیں اپنے پیسوں کی ضرورت پڑے یا وقت آ جائے جس کا اس نے وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا، تم نے مطالبہ کیا ہے اور اس نے شکایت کی ہے اپنی تنگ دستی کی کہ ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی نہیں دے سکتا، تو فرمایا پھر اللہ کے لیے تم مہلت دو۔ تم اللہ کے لیے مہلت دو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس کی فراخی تک اسے مہلت دی جائے۔ یہ بات فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقے سے کام لو، اگر تم صدقہ کر دو تو فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دیا ہوا قرض تھا، پیسے واپس لینے تھے، جب قرض کی مدت آ گئی مطالبہ کیا پیسے دیں، اس نے عرض کی کہ نہیں دے سکتا، بندے نے کہا چلو اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ صدقے والے کام سے کام لو نا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، تعلمون، اس کی حقیقت کو جاننے والے، کہ یہ جو دنیا کا مال ہے، اس دنیا کے مال نے دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اگر کھا لیا ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر پہن لیا ہے تو پرانا اور بوسیدہ ہو جائے گا، لیکن جو صدقہ ہو جائے گا نا وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جمع ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر تمہیں اس بات کی حقیقت کا پتہ لگ جائے نا کہ کسی تنگ دست کی مدد کر کے، اسے قرض دے کے، پھر جب لینے کی بات آئے تو پھر اسے معاف کر دے، اس پہ کتنا اجر ہے، کتنی برکتیں ہیں، تو فرمایا پھر تم یہی کام کرو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَاتَّقُوا، اور ڈرو۔ یہ وہ سبق ہے کہ جو بالخصوص ربا اور سود کا سبق چلتا آ رہا تھا نا، یہ ان آیات کا اختتام ہو رہا ہے اس مقام پہ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، جس میں لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف۔ جس دن تمہیں اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہے نا، وہ جو آخرت کا دن ہوگا، وہ جو اس دنیا سے جانے کا آخری دن ہوگا، جب ملک الموت سرانے آ کے کھڑا ہو جائے گا، فرمایا اس سے دن سے ڈرے۔ وہ جو قبر کا پہلا دن ہوگا، فرمایا اس پہلی رات سے ڈرے جو قبر کے اندر تمہیں آئے گی، فرمایا وہ اللہ کے حضور جو کھڑے ہونے کا دن ہوگا نا، اس سے ڈرے۔ اور اگر یہ ڈر بندے کے من کے اندر آ گیا تو پھر بندہ تنگ دستوں کے اوپر مہربانیاں کرنے والا بھی ہو جائے گا، پھر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے والا بھی ہو جائے گا۔ تو فرمایا ڈریں اس دن سے جب تم نے لوٹنا ہے اپنے اللہ کے دربار کی طرف، ثم، اور جب لوٹ جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تو وفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، اس نے جو نیکی کی ہے، اس نے جو بھلا کیا ہے، جو دوسروں کے ساتھ مہربانی کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اس نے اطاعت اور فرما برداری کی ہوئی ہے نا، فرمایا ہر عمل کا پورا پورا حساب بندے کو دے دیا جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کا فرق، فرمایا جب ملک الموت جان نکالنے لگتا ہے نا، فرمایا اسی وقت پڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کی، فرمایا ایسے ملک الموت جب بندہ مومن کی روح نکالتے ہیں تو فرمایا جنت سے جنتی رومال، جنتی خوشبوؤں سے بھرپور ہوتا ہے،
اس کی روح نکالی جاتی ہے اور فرمایا اس جنتی جو رومال ہے اس کے اندر رکھی جاتی ہے اور وہ خوشبوؤں سے بھرپور ہوتا ہے، اور پھر اسے 7 فرشتے لے کے اللہ کے دربار کی طرف پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب کسی جہنمی کی روح نکلتی ہے تو فرمایا بدبودار رومال ہوتا ہے جو جہنم سے آیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے انتہائی اذیت اور تکلیف کے ساتھ، اور انتہائی تکلیف سے اس کی روح نکال کے اس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ پھر اوپر لے جانے لگتے ہیں، تو جب اوپر لے جانے لگتے ہیں تو پہلا دروازہ ہی نہیں کھلتا، تو کہا جاتا ہے کہ اسے کہیں اسفل السافلین کے اندر جو ہے نا وہ رکھ دیا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ کے دربار کی حاضری دلوائی جائے۔ تو یہی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو نیک بخت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہر عمل کا پورا جو ہے نا بدلہ، میں اللہ پورا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ وَهُمْ، اور وہ لوگ، لا یظلمون، فرمایا ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا جو دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جو دوسروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جو دوسروں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے ہو۔